الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب ذرا بابا سے بلند پڑھیے درود شریف صلی اللہ اس عظیم الشان محفل میلاد پاک کا انعقاد کرنے والے اور اس میں دامے دیامے سخرے خزانے حصہ لینے والے بلند نصیب بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بڑا ہی فضل و احسان ہے ہم سب پر ہمارے رب کا کہ اس نے ہمیں حق وفا ادا کرتے ہوئے حق وفا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کر رات کی ان مبارک گھڑیوں میں اس محبوب اور اس مطلوب اور اس مذکور رسول کے ذکر خیر کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس کا ذکر خود اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو گھڑیاں مزید ہمیں نصیب ہوں وہ بامقصد گزریں، نتیجہ خیز ہوں اور ہمارا یہ جگرتا ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کی روشنی کا سامان ہو جائے۔ محبت سے کہیے آمین۔ حضرات والا
رب العالمین کا ارشاد پاک اور اس کا ابتدائی حصہ وقت نے اجازت دی تو آگے چلیں گے، ورنہ جو کچھ میں تلاوت کر چکا ہوں اسی پہ میں اپنی معروضات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خالق ارض و سما نے حکم دیا اپنے محبوب کو، قل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ ارشاد فرمائیے، جاگ سو جاگنے دے ویلے جاگیا کرو تو سون دے ویلے سویا کرو۔ تساں زیادہ جاگ سو چونکہ میرا ادھا بوجھ تھوڑے تے ہی ہے، چونکہ کوئی جنا ہوتا ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے جلسے چھوڑ دے جانے بس۔ محبوب قل، آپ کہہ دیجئے، کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑے بغیر ایک بنیادی عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ وہ تمام آیات قرآنیہ جو حکم کل سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں کی گئی۔ وہ ساری کی ساری قیامت تک کے لیے نافذ الحکم اور واجب العمل ہیں۔ کس طرح؟ اقیم الصلاۃ، قرآن مجید کا یہ حکم جب سے آیا ہے قیامت تک اسی حیثیت کے ساتھ موجود رہے گا۔ یہ گنجائش قیامت تک پیدا نہیں کی جا سکتی بھئی پہلے لوگ نکمے ہوتے تھے اس لیے ان کے لیے 5 وقت نمازیں پڑھنا ضروری تھیں، اب چونکہ ہم مصروف ہو گئے ہیں لہذا ہمارے لیے شاید کوئی گنجائش ہو۔ نہیں، جو بالکل نکمے ہیں وہ بھی 5 پڑھیں گے، جو 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی 5 پوری پڑھیں گے۔ قرآن کی اس آیت کا پورے قرآن میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ جتنی بھی آیات کلمہ کل سے شروع ہو رہی ہیں، جن آیات میں خدا اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب یہ بات میری طرف سے آپ نے کہنی ہے، اچھا چلیے یہیں پہ ایک مسئلہ اور حل کر لیتے ہیں۔ عقیدہ اور عمل، ان 2 چیزوں کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ عمل کی بات جب بھی ہوتی ہے رب براہ راست اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ عقیدے اور ایمان کی بات جب بھی ہوتی ہے اللہ براہ راست اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا بلکہ اپنے محبوب کے ذمہ لگاتا ہے، سویا یہ عقیدے اور ایمان کی بات ہے، یہ آپ سنا ڈالو۔ اقیم الصلاۃ، عمل، رب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ قل اقیم الصلاۃ، بلکہ فرمایا نہیں محبوب نمازی میں خود ان کی دعوت میں خود دوں گا براہ راست۔
آتوا الزکاۃ، عمل زکات اپنی شرائط کے ساتھ فرض، یوں نہیں کہا کہ قل آتوا الزکاۃ، سونیا تسی آکھو بھائی زکات دیا کر، بلکہ فرمایا نہیں میرے محبوب زکات کی دعوت تیری زبان سے اچھی نہیں لگتی، ایک سونے تیرے منہ اسی نہیں اکھوانی بس زکات دیو، پتہ نہیں سننے والا کیا سمجھے، توجہ چاہوں گا اور بڑے پیار کے ساتھ، پتہ نہیں سننے والا کیا سمجھے، میرے محبوب تجھ میں اور کسی مدرسے کے ناظم میں فرق ہونا چاہیے، تجھ میں اور کسی خطیب میں فرق ہونا چاہیے، صدیق تو یہ کہہ سکتا ہے کہ زکات لاؤ، فاروق تو یہ کہہ سکتا ہے کہ زکات لاؤ، میں تو کہہ سکتا ہوں کہ زکات لاؤ، اس لیے کہ جاہلوں کو بھی پتہ ہے کہ مجھے ان کی زکات کی کوئی ضرورت نہیں، کملی والے حج کی بات ہے، آپ سے نہیں کہلواؤں گا بلکہ آواز دوں گا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حضور کی نعت پڑھنے سے بندہ کبھی نہیں تھکتا، یہ طے شدہ بات ہے، صبح الحمدللہ 11 بجے ہم نے سفر شروع کیا ہے، ابھی تک سفر میں ہے، نعت پڑھنے سے نہیں تھکتے، تھک جاتے ہیں کسی منحوس کی نوست سے، وہ میرا خیال ہے چھٹے خلیل تھی اس واسطے نہیں کہ ایک پیڑ ہے میرے پیر دا، ٹھیک ہے، لہذا شوق نال سنتے جاؤ تو کڑی انشاءاللہ آرام نال دیکھا گے، اس لیے اللہ نے توفیق دی۔ اے میرے پیارے نبی حج کی بات آپ سے نہیں کرواؤں گا بلکہ میں خود اپنے بندوں سے بات کروں گا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے میرے محبوب حج جانے میں جانوں بندے جانے، نماز جانے میں جانوں بندے جانے، روزے کی باری آتی ہے فرمایا محبوبہ آپ کے ذمہ یہ بات بھی نہیں لگاتے، ہم براہ راست آپ کے غلاموں کو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب جناب والا عمل کی باری آتی ہے فرمایا میرے پیارے نبی مومن کے ماں باپ چونکہ میرے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں، میں رب کہتا ہے کہ میں اس ماں کی بڑی قدر کرتا ہوں جو اپنے بیٹے کو میری محبت کا درس دیتی ہے، میں اس ماں کی بڑی قدر کرتا ہوں جو اپنے بیٹے کو میرے نبی کے پیار کا سبق پڑھاتی ہے، میں اس ماں کی بڑی قدر کرتا ہوں جو میرے اور میرے نبی کے وفادار بیٹے جنم دیتی ہے، میں اس باپ کی بڑی قدر کرتا ہوں جو باپ اپنے بچوں کو میری کارواں میں جھکتے دینے کی تاکید کرتا ہے، جو باپ اپنے بچوں کو میرے نبی کی نعت پڑھنے کے کام پہ لگاتا ہے، جو باپ اپنے بچوں کو میرے نبی کی میلاد منانے کی تاکید کرتا ہو، میرے کملی والے چونکہ والدین کی خدمت بھی عمل ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ بات بھی آپ سے نہیں کہلواؤں گا بلکہ میں خود اپنے بندوں سے کہوں گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
کتنی آیتیں پڑھیں گے ایک نشست میں. بات کیا کہنا چاہتا ہوں، ایمان نام ہے عقیدے کا، اسلام نام ہے عمل کا. عمل کی دعوت اللہ خود دیتا ہے، عمل کی طرف اللہ خود بلاتا ہے، عمل کی بات اللہ خود سناتا ہے. اقیم الصلاۃ اللہ دی گل ہے کہ جے گل باقی ہے تے پھر ذات بھی باقی ہے. آتو زکاۃ میرے رب کا حکم ہے، اور جس کا حکم باقی وہ حاکم بھی باقی. لیکن جب باری آئی ایمان کی، جب باری آئی عقیدے کی، اور عقیدے کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، فرمایا میرے پیارے محبوب نماز کا حکم میں نے خود دیا، روزے کا حکم میں نے خود دیا، زکوٰۃ کا حکم میں نے خود دیا، حج کا حکم میں نے خود دیا، جہاد کا حکم میں نے خود دیا. سچی بات کہنے کی تاکید میں نے خود کی. ناپ تول میں کمی نہ کریں، یہ بات میں نے خود بتائی ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یہ بات بھی میں خود بتا چکا ہوں. ماں باپ سے حسن سلوک کریں، یہ بات بھی میں خود بتا چکا ہوں. لیکن میرے پیارے نبی اب دعوت ہے ایمان کی، اب دعوت ہے عقیدے کی. میری کملی باری اسلام کی تبلیغ رب کے ذمے چھوڑ دو، ایمان کی تبلیغ اپنے ذمے لے لو. غلطی معاف، ایک بار سارے آپ کو سبحان اللہ. یہ لاشیں ہیں ہی نبی کے صدقے سے ملی، اس کے علاوہ ان کا کوئی استعمال ہی نہیں. کڑک بادشاہ ہون تے چنگی ہو سی، نہ ہون تے اللہ ہے. جبکہ ہجری فصل ہے نا، کڑک چنگی ہوئے تو بھی خدا ایسا رج کے دیندا ہے، کڑک نہ ہوئے تو بھی خدا ایسا رج کے دیندا ہے. میں پوچھیا مولا اتھے بارش نہ ہوئے تے کاٹا، بارش ہوئے تے وعدہ، تے اتھے بارش ہوئے یا نہ ہوئے ہر کسی رج کے دینے. اور میں دیتا اس لیے ہوں کہ میرے نبی کی نعت پڑھنے اور سننے میں بخیلی نہ کرے. لہذا اس بات کو محبت کے ساتھ اپنے سینے میں جگہ دیے رکھنا کہ دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے. 16 تاریخ پتروں میں میاں دی تقریر چھوڑ چھوڑ میرے بچے لگ رہے ہو، انشاءاللہ میں بھی روٹی لاج کے کھا کے آنی ہے تو 16 تاریخ تھوڑے کو بدلا لینا ہے. نہیں میں پیغام نہیں بھیجا. اللہ معاف کرے جیسا رج کے ملتی ہوئے اپنے پیرا کو ریڑی گڑی پریشان ہونا. 16 تاریخ ہے پرسوں ترسوں ہی ایڈے بڑے پیر صاحب مسا ملے نہ تو رہا بھائی ساری مجلس بات خراب نہ ہوئے. یہ بچوں نکلے ٹائی ٹائی کرتے بڑیاں بندے والا کام کریا کرو یار. او دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے، بولو دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. بولو دل دیا حب حبیب کبریا کے. اے میرے پیارے نبی اسلام کی دعوت میں خود دوں گا اپنے بندوں کو، لیکن میرا سونے محبوبہ اب باری آئی ہے ایمان کی، باری آئی ہے عقیدے کی، اور باری آئی ہے درس توحید کی. اور توحید ایمان کی بنیاد ہے، توحید عقیدے کی پہلی اینٹ ہے. لہذا سونے محبوبہ
میں نہیں کہوں گا کہ میں ایک ہوں، میں نہیں کہوں گا کہ میں سمد ہوں، میں نہیں کہوں گا کہ میں لم یلد ولم یولد ہوں۔ سونے محبوبہ ذرا ہن تو بول، کملی والے محبوب، ایمان کی بات تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، ایمان کی بات تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ آواز آئی جاؤ جبریل، میرے پیارے نبی سے کہہ دو بسم اللہ کر کے ایمان کی تبلیغ کا آغاز کرے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حکم کس کو ہے؟ قل، بولو کس کو حکم ہے؟ سرکار کو۔ اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے آپ بولیں۔ کیا کریں؟ آپ۔ عقیموں کا حکم آیا، صحابہ نے نماز پڑھی یا نہیں؟ تابعین نے پڑھی یا نہیں؟ تبا تابعین نے پڑھی یا نہیں؟ ہمارے آبا و اجداد نے پڑھی یا نہیں؟ ہم نماز پڑھتے یا نہیں؟ ہماری آنے والی نسلیں پڑھیں گی یا نہیں؟ کہ اگر تسی تے میں نماز پڑھ دیا پہ تے نماز دا حکم سر تے موجود ہے تے نماز دا عمل جاری ہے، تو جو رب اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قل قل قل، ذرا ایمان سے بولو۔ اگر خطیب تاریخ دے کر کے جلسے پہ نہ جانا انسانیت کے خلاف سمجھتا ہو، آپ وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا انسانیت کے خلاف سمجھتے ہو، کسی پڑوسی کا دکھ دیکھ کے اس میں شامل نہ ہونا انسانیت کے خلاف سمجھتے ہو، تو وہ نبی کیسے یہ فریضہ ادا کرتا ہوگا؟ کس شان سے ادا کرتا ہوگا؟ کس اہتمام سے ادا کرتا ہوگا؟ کس نرالی انداز میں بیان کرتا ہوگا کہ جس کا رب آج بھی یہی کہہ رہا ہے سونیا نماز دی گل اسی کران گے، توحید دی گل تسی کر دے جاؤ۔ سونیا نماز دی دعوت اسی دے جاواں گے، ایمان دی دعوت تسی دے جاؤ۔ اے میرے خدا، نماز تیری، حکم بھی تیرا، آواز بلند، اللہ روزہ تیرا، حکم بھی تیرا، حج تیرا، حکم بھی تیرا، بندے تیرے، حکم بھی تیرا، مسجدیں تیری، حکم بھی تیرا، توحید بھی تیری ہے۔ پھر خود بولنے کے بجائے توحید کا اعلان اپنے محبوب سے کیوں کروائے جا رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے خدا، نماز تیری، حکم بھی تیرا، روزہ تیرا، حکم بھی تیرا، بندگی تیری، حکم بھی تیرا، الہی نیکیاں تیرے لیے، حکم بھی تو دیتا جائے، لیکن جب باری آئی توحید کی، اللہ تو ہی تو توحید ہے، اللہ تو ہی تو توحید ہے، اللہ تو ہی تو توحید ہے۔ پھر میرے سونے ربا عقیم الصلاۃ کہنا لیا، آت الزکاۃ کہنا لیا، اس طرح جبرائیل کو میں آواز کیوں نہیں بلند کروائی؟ اللہ الصمد اللہ احد لم یلد ولم یولد۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، در حقیقت تم یہ مسئلہ سمجھے ہی نہیں ہو۔ جب میں نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، دنیا پریشان ہو کے میرے نبی کے پاس آئی، وہ کملی والے کسی آواز لائیے اقیموا الصلاۃ، سانو دسو نماز کیے، سانو دسو نماز کیے۔ کملی والے نے فرمایا آؤ مجھے دیکھو، آؤ مجھے، بولو آؤ مجھے دیکھو، آؤ مجھے۔ نعرہ کملی والے محبوب، ہم نماز کیسے پڑھی؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو
ہوا تم خود دیکھتے ہو، مجھے پڑھتا ہوا، مجھے پڑھتا ہوا، مجھے پڑھتا ہوا. یہ حکم صحابہ کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ بولو یار بولو، ہمارے لیے بھی ہے. صحابہ کے لیے ہوتا تو بات بڑی آسان تھی. بھائی اگے کملی والا تے پیچھے صحابی، تے جنہیں کملی والا قیام کرے صحابی بھی قیام کرن. لیکن توجہ چاہیے، امام ہے مصلی پر، امام ہے محراب میں، ایک مقتدی کھڑا ہے اس کونے میں، دوسرا کھڑا ہے اس کونے میں، اور کملی والے فرماتے رأیتمونی، جس طرح میں تمہیں نظر آتا ہوں، جس طرح میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں، جس طرح میں تمہارے فکر میں ہوں، جس طرح تمہارے خیال میں ہوں، جس طرح تمہارے زاویہ نگاہ میں ہوں. یا رسول اللہ مسجد لمبی چوڑی ہے کہ تھوڑا جا محراب چو سچے کھپے ہٹ جائیے کہ امام نظر نہیں آتا. تے تسی فرمایا جیسے مجھے دیکھو ویسے پڑھتے جاؤ، جیسے مجھے دیکھو ویسے پڑھتے جاؤ، جیسے مجھے دیکھو ویسے پڑھتے جاؤ. کملی والے نبی کیسے دیکھے آپ کو؟ فرمایا اگر مجھے نہیں دیکھ سکتے تو جس نے مجھے دیکھا ہے اسے دیکھتے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطبائے اہل سنت. یا رسول اللہ آپ کو کس نے دیکھا ہے؟ فرمایا وہ جس کے ذمے میں مصلی لگا کے جا رہا ہوں. آپ کو کس نے دیکھا ہے؟ فرمایا جس کے ذمے مصلی چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرا صدیق ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے. کملی والے آنکھوں کدوں ویکھے، اسی بھی تے سونے تیرے نال نال رہے، اسی بھی تے سونے تیری یاد چ رہے ہیں، اسی بھی تے سونے تیرے پیارے چ وقت کٹتے گئے ہیں، اسی بھی تے سونے تیرا ہی نام جپتے ہیں، اسی بھی تے سونے تیرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی بھی تے سونے تیرے واسطے ہی رونے ہیں، اسی بھی تے سونے تیرے واسطے ہی جاگنے ہیں، اسی بھی تے سونے تیرے واسطے ہی. غلط بات ہے یہ کہ سمجھنا کہ کملی والے کے لیے جاگنا ٹھیک نہیں ہے. اور جی رب کے لیے جاگا جائے، رب کے لیے جاگا جائے، رب کے لیے جاگا جائے. اور نہیں بابا اماں کے لیے دوائی لانا جائز، ابا کے لیے کپڑے لانا جائز، بیوی کے لیے زیور لانا جائز، برادری کے لیے جناب والا پیسے کمانا جائز، بچوں کے لیے گھر بنانا جائز، مسافر کے لیے خدمت کرنا جائز، مہمان کے لیے بستر جگانا جائز. رب کے نبی کے لیے جاگنا اس لیے جائز ہے کہ رب العالمین تو 22,000 جہان صرف اپنے نبی کے لیے بنا بیٹھا ہے. اور خدا نے اپنی خدائی اپنے نبی کے نام لاوے تو اسی زندگی دی ایک رات بھی کملی والے دے نام لاؤ تو پھر تمہیں امتی کہلانا کا کیڑا حق پہنچ جائے. سنو میری بات، جہان 18,000 ہے، یہ 22,000 یا ایسے کچھ کم و بیش ہے. اور خدا کی ساری خدائی میں جو سب سے قیمتی اور اعلیٰ چیز ہے اس کا نام ہے جنت. کہہ دو پیچھے میرے پڑھنے والے جو آئے کیا کو بولو بسم اللہ. یہ جنم بھی ویسے ہے بڑا سیاح ہے، ایک فوٹو اس دی چھڑتا ہے چپ کر رکھا. بہت اچھے بھائی چلو میں چلا نہیں کرنا 10 روپے پورے دے گیا. میرے نبی کے غلاموں کو توجہ چاہیے. رب کی ساری خدائی میں، اللہ کے سارے جہانوں میں سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز اور جنت قبضے میں میرے نبی کے، قبضے میں میرے. مولوی جی ساڈے محلے چ مدرسہ بناؤ، پہلے زمین نہ لوا. جی میں غلط گل نہیں
میں مولوی ہوں تو انہوں مولوی نہیں اگر کا پتا ہے جی پہلے جناب والا زمین میرے جناب بندہ کہتا جی مدرسہ ہی بنانا نا جو کہتا ہے مدرسہ تے بنانا ہے محنت میں کروں تے کل جھگڑا تو پا دے لہذا پہلے نہ اور میں مسئلہ ثابت کرنا چاہنا تسی پتہ نہیں کتنے تر گئے ہو پہلے نہ لوا پہلے میرے خدا تیرا محمد جوانوں کے سر خریدے گا بوڑھوں کے بڑھاپے خریدے گا بیٹیوں کے جذبات خریدے گا ماں کی ممتا خریدے گا سب کچھ کرو گے لیکن پہلے جنت میرے نام لوا دے ذکر ذرا اونچی رکھا کرو تاکہ بات جلدی سمجھ آ جائے میں مدرسے تک پہنچا سی مدرسے کی بیٹھ رہے میں پلاٹ کی گل کرنا سی ریٹ تک پہنچا سی اور گل ذرا اگلی سوچا میلاد اصا کوئی زمینہ دے ریٹ طے کرنے نہیں بنایا گل سمجھان واسطے گل کی نہیں اے میرے ربا تو تے نظر آندا کوئی نہیں تیرے نام پہ میں بندیاں دیا جوانیاں لواں گا بڑھیاں دے بڑھاپے لواں گا ماواں دیا ممتا خریداں گا تے نوجوان عورتاں دے سہاگ خریداں گا تے جنت تیرے کول ہوئی تے تیری شان ہے اللہ الصمد کئی باری چوری کھوانے تے کئی باری شکر نال تے کئی باری پیار نال تے کئی باری ہور سوچی اللہ تیرے مزاج کا تے پتہ کوئی نہیں پہلے جنت میرے نام لا تسی ایک رات نبی دے میلاد تے نام لانا خیال نہیں ٹھیک سمجھ لے رب نے اپنی ساری جنت اپنے نبی دے فرمایا میرے پیارے نبی توجہ جی نام تو اس کے چلتی ہے جس پہ بھروسہ نہ ہو جس کا کوئی تعلق نہ ہو تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب ہوں تو میرا مذکور ہے میں تیرا مذکور ہوں تو میرا مطلوب ہے میں تیرا مطلوب ہوں اور جنت میری ہے ہی نہیں جڑی تیری نہ ہو جب جنت سرکار کے قبضے میں تو پھر میرا گولڈے کا نصیر کیوں نہ بولے اور کیوں داد نہ دے میرے پیر نے یہ نعت کیوں لکھی یہ بات نہیں سنی میں کئی محفل میں یہ بات کہہ چکا ہوں بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہنی چاہیے تو ضروری تو نہیں ساری تقریب بندہ سننے والے کی پسند ہی کرے اپنی پسند نہیں کرنی چاہیے اپنی پسند کا کم سیاستدان کر سکتا رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھا نہیں کر سکتا ہمیں اسی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے جس نے ہمیں اپنے نبی کی نعت کے لیے پسند کرنا یہ بھی تھوڑا خیال ہے بھائی مولوی اپنی پسندیاں گلا کر دینا ہماری ہر پسند پہ اللہ کے قرآن کی آیت کی مہر ہوتی ہے یا رسول اللہ کی حدیث کی چھاپ ہوتی ہے ہم تو صرف اس کو بیان کرنے والے لوگ ہیں جب عبدالستار نیازی مرحوم علیہ رحمت نے نعت کہی نا کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ اور جب عبدالستار نیازی نے یہ شعر کہا نا کہ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ میرے پیر نے کہا عبدالستار نیازی تو صاحب علم ضرور ہے شاعر ضرور ہے لیکن فقیر نہیں فقیر نہیں ہے تجھے اب تک یہ خیال ہے کہ شاید مدینے میں جا کر یہ قمیض والی جھولی آگے رکھنا پڑتی ہے اور شاید اس جھولی میں کملی والا کوئی خیرات ڈالتا ہے اور نہیں سن بولنے کے نصیر کی بات کہ اب تنگی یہ داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ بولو ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل
کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا درخواست پہ توجہ فرما کے اپنا نام لکھ دیتے ہیں، یا جناب والا کوئی چیک کی شکل میں کچھ دے دیتے ہیں، یا فقیر کے کاسے میں کچھ ڈال دیتے ہیں، لیکن میرے نصیر فرماتے ہیں کہ سرکار کا در ہے شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ جو مانگ لیا اور بھی کچھ ہے آج وہ مائل بتا وہ جنت تو ملے گی مجھے سرکار کے صدقے وہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا سرکار سے جنت کے سوا جنت مانگ کر اور کیا مانگوں، بولو ہمارا جنت دے دینا کہ میرے نبی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میرا کملی والا اسے بھی بڑا کرم کرنے کے لیے بھیجا ہے بولنے کے چراغ۔ جنت مانگنے کے بعد پھر کیا مانگو؟ فرمایا کتنا پوچھنا بے والا سادہ ہے، کتنا نہ سمجھے، یہ خیال کیتا ہی بھائی جنت ملی ہے تے رسول اللہ نے بڑا کام کیتا ہے، وہ ایک کم تے تیری ماں دی دعا بھی کر دے گی، بولو کوئی جنت تے تینوں کوئی پیاسا کتا بھی دلا دے گا۔ لوگ بندیاں کو جنت ملنا توقع نہیں رکھتے، جبکہ تھے آئے کتے جنت کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ ایک کام تو تینوں کوئی مسافر کروا دے گا، ایک کام تو تینوں کوئی بڈھا کروا دے گا، ایک کام تو تیرا جناب والا کوئی نابالغ مریا ہوا بچی یا بچہ کروا دیں گے۔ سمجھ انسان کملی والے کے لیے جنت تک کی بات نہ سوچ، جنت سے آگے کچھ اور بھی مانگ، شاید میں پیر نصیر اور کیا مانگوں؟ فرمایا جنت میں پہنچ گئے ہو، اب کملی والے سے گزارش کرو سونے یہ پکڑ کے جنت میں پہنچایا ہے کہ ہوں مہربانی کرو لمبی دین بھی کرا دیا۔ جڑا رسول اللہ کو پرواسو دے گا بھی نہ سی بھائی اتنے بڑے سریے کے رکھی کہڑی شہر جھولی 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 کتنی جی بڑی جھولی ہے سید نصیر تیرے سینے چ؟ فرمایا جی میرا شک ہے تے پوچھو سلطان باہو کولو چوٹی دیا وسطا بیان کر دے کہ دل دریا سے تشبیہ کیوں دے گا؟ فرمایا اس واسطے کہ دریا بھی مسلسل بہتا ہے، گل اکھاں دے رون دی نہیں بنتی، جدوں
تک دل نہ روے گل اکھاں دے رون دی نہیں بنتی ندیاں بھی کدی کدی بہندیاں نے نالے بھی کدی کدی بہندے نے سوکے کس بھی کدے کدے بہندے نے جے اکھاں وچ دو اتھرو آ بھی گئے تے زیادہ نان کرن دی لوڑ نہیں اے اتھرو جب تک دل نال شامل نہ ہو جان گل بنے گی نہیں تے عارفاں دا سلطان کہندا دل دریا پتہ نہیں تم کن دلوں کی بات کرتی ہو جن میں دنیا بستی ہے جن میں دولت بستی ہے جن کے بچوں جن میں بچوں بیوی کا ماں باپ کا برادری کا پیار بستا ہے جن میں علاقے کا تعصب بستا ہے ہم تو جن دنوں کو اپنے سینوں میں لیے پھرتے دل دریا جب سے خدا نے دریا پیدا کیے دریائے نیل آج کل نہیں بگیا دریائے روم اج کل نہیں تریا جدوں دی زمین پڑی ہے دریا بھی بگدے نے پے باہو کہندا جدوں دا دل پڑی ہے کملی والے واسطے مسلسل روندا ہے پیا عارفاں دا کلام چڑھ گیا کون ہوراں تے کھانا تے پان میں کہ پتر کیوں ایڈے کھانے کینسر ہویا سی گلا ٹھیک نہیں رہتا میں کہ ایسا لڑنا یا ٹھیک ہو سی یا جان چھوڑ سی مقصد یہ ہے کہ پڑھنا تو کام نہیں نا بھائی دل دریا سمندر ڈوبے پڑھ چھوڑے پلے اپنے کوئی نہیں پڑھی ہے تیرا امام بے ضرور اقبال کی گل ہو رہی ہے کہ لالا نعمان جلدی کیا کر رہا پتنی کیا کر رہا تیرا امام بے سرور تیری نماز بے حضور ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر گزر کا معنی ہے چھٹے کی زبان سے نہ سمجھ مطلب تو سب جو اور ترجمے کرتے رہو میں اصلی ترجمہ دس کے جاؤں تیرا امام بے حضور کھلوتا ہے مسلح تے تو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر آ کے کسی نے چار بڑھیا ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پچھلے ہاتھ وہ نہیں پیچھے امام صاحب تھے پاویں ساری تیاری کا ٹھکیڑا اتنے پور کر کے یہ بھی تو ساری غلط فہمی ہے بھائی اصل جو دل کرتے کرے پیچھے امام صاحب دے نہیں اللہ بڑا انصاف پسند ہے میرا امام صاحب کی نماز اپنی جگہ پہنچ سی تو سارے معاملات اپنی جگہ پہنچا ہاں پیچھے اپنی کہانی نہ چھوڑ گیا اور دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلوں دیا اج میرا پیر نصیر سینکڑوں جلسے سے گل آ چکے ہیں بھائی مینوں جمنا چاہیے سی 200 سال پہلے پیدا ہو گیا تے میری گلاں سمجھے کون تے کئی رونا باہو بھی روندے نے کون دلوں دیا جانے سیپیاں بھی بیڑے بھی تارو بھی 14 طبق دلے دے اندر ایسے نکا جا ڈاکٹر آپریشن کرنے تے نکا جا جی کوئی فقیر آپریشن کرے تو پھر 14 طبق جی کوئی فقیر آپریشن کرے تو دل اتنا بڑا 14 طبق جی کوئی مہدی علی ورگا بڑا کرے جی کوئی جناب والا معین الدین چشتی ورگا بڑا کرے جی نظر پہ جائے دلوں تے کسی غوث جیلانی دی جی نظر پہ جائے دلوں تے کسی مولا علی جیسے دی جی نظر پہ جائے دلوں تے کسی عثمان سے نورین جیسے دی سلطان پاؤ نکے جے سینے میں اتنا بڑا دل کس کو لے کے آئے
پیر کو بیت ہوا گے 30 سال بعد باہو دیاں اڑیاں سنیاں گئیاں تے مولا علی نے خود بیت ہے جی یہ رات شر کوئی نہیں ہوتی بس اس کام واسطے میں جمع مستری کند چاڑے کہڑا ہاتھ کر سی نہ کریا کرو یہ گلا مندر کے خلاف ہونے تو پھر نہیں جاتی پر ٹھیک ہے دعا جڑی کو گل چنگی لگے آخو یا اللہ اس تو بڑا میرا خیال ہے میرے واسطے بڑی طرف تحفہ یا محبت اللہ اس سلامت رکھ بندے کا مستقبل پھر لالا نعمان سے کیونکہ اس ہم نے 16 تاریخ کو اسلام بندے دے پتروں نے مولوی میں بڑھ کے ہوئے ہے جی نہیں 16 15 دن پشور تھا کیونکہ پشتو میں تقریر کرنی سوڑیا اولادی نے آ کے کی بیعت اور جناب ہے سلطان بابو اپنے کمرے میں سو رہے ہیں مولا علی اٹھ کے کہنے آ کے فرمانے اٹھ رہے زدیا بڑا اڑیل جڑا نکلے گا 30 سال ہو گئے نہیں دیتی اس گل سے وہ پیر چنگا پکڑ سکتے اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں نہیں بھئی اس لیے آخر لگا میری بات کرتی میرے خانہ کچھ 8 سال پہلے نہیں کوئی کیسے شاید پہلے سنی ہو میں اس نے گل کی ہے میں تک یاد ہے یہ تھے جس لئے امام صاحب کوئی رکھنے ہو نا 18 بندے کا کہ انہوں نے انٹرویو لے لے کیڑا گران ہے کیڑی برادری نے حافظ ہو پورا یاد ہے سنا بھی سکنے کیڑے مدرسے پڑے ہوئے کیڑی مسیح تیسرے ہو تو پہلے ہم کیڑی مسیح چھوڑی نے یہ ساریاں گڑا ہوتی ہیں یا نہیں بولو کہتے بیت ہوئے ہوں پہلے بھی پوچھے ہمیں کتنے جمعے ہوں نہیں کدی پوچھے تساں میں تساں ایک گل اس واسطے نہیں کہنا بھائی کیونکہ گولڈے شیخ کا میں غلام ہوں میں ایک اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کدے پوچھے بھائی حضرت صاحب جڑے جناب اپنے چولے تلے ہے پتہ نہیں ہوں کہڑے پاسے لے جا سوال میرا تساں جمعے کتنے ہو کتنے پڑھیا نے کلمہ بھی ٹھیک پڑھ سکتے ہو یا اللہ خیر ہی ہے یہ بھی تو پوچھا کرو نا چونکہ جس سے آپ بیعت ہوتے ہو وہ تو نبی کا نمائندہ ہونا چاہیے اتنے تو چل جاتا ہے ماتر جی ابھی نور الرضا میں پوری پڑھی ہے تو حاشیے تے ایک سرکار دی حدیث ہون بھی موجود ہے بس جی پوری پڑھی ہے اس نے نہ نبھا سکتا تھے اگے پڑھا کے پتہ نہیں میں پورے پاکستان جناب 6 پٹ رکھا سی اور بھی میں ٹکڑے پولیس زندہ تھا میں اپنی اوقات ہی رکھا بھائی نور الرضا پڑھ کہ گولڈے والے پیر کو دعا میں لے جاتے کام تو کتنا ہی کام نہیں وہ حاشیے تے ایک گل ہوں بھی میرے نبی کی حدیث لکھی ہے جدو سرکار نے قیامت کی نشانیاں سنائیاں کہ صحابہ پریشان ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہر بندہ 2 نمبر جی اسی اس زمانے چاہتے نماز کس پیچھے پڑا نماز کس پیچھے پڑا اللہ نے محبوب نے فرمایا نماز پڑھنی ہے باویں جیڑا آگے چڑھ جائے وابیاں کی گل نہیں کی سرکار نے فرمایا سلو خلف کل فاجر و فاسق یہ سارے ہی فاجر فاسق ہو جانا فاسق فاجر فاسق فاجر منکر نہیں یہ تسی خبا نہ ہو تے فاسق کی تعریف عرض کر دیا میں داڑھی منڈانا تے فسق تے وہابی ہونا اس کو بڑا گناہ ہے رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم جڑا میں سمجھنا میں میرا نبی معاف کرے وہ ہے بھائی داڑھی منڈا امام ہو جائے تو پھر تے کم پھر بھی چل جاتی لیکن وہابی نہیں ہونا چاہیے نعرہ تکبیر گناہگار ہے غدار نہیں ایک گناہگار ضرور ہے پر بےمان نہیں بےمانہ کو رپٹ دے رہی ہو کہ جب تم سارے ہی گناہگار ہو گئے ہو تو جبریل علیہ السلام سے نماز آن کے پڑھانی لگے پڑھی ہو بس فرض سے پورا کرنا ہے پڑھی ہو میرے محبوب کے غلاموں فرمایا علی نے اٹھ ضدی مریدا میں بیعت کرنا ہے کہ ہن سلطان باہو دیکھ ذرا تلاش ہونی چاہیے اس نے کون سا اے نہیں بہاری مجاہدی دیکھ کے بنا ڈر جائے بسم اللہ
ہاں بری بات ہے یہ ویک سن کے خدا نے اس ماتھے کو بڑی عزت دی ہے، انہاں ہوٹاں کو بڑی عزت دیتی ہے، یہ ہونٹ سرکار کا نام چوم دن تو بڑی عزت ہے۔ ٹھیک ہے سنیو، جناب سلطان باہو فرماتے ہیں کون سا مسکرائے مولا علی، فرمایا زیادہ کر میں علی ہاں تے نچڑے شہر تو آیا علی پاک کو تے تواڈے علی ہون دا ثبوت، فرمایا ہون بھی اڑیاں کرنا ہے، اے دو گواہ مدینے والے اپنے کولوں اٹھا کے بھیجے اور تینوں بیان کریے جدوں جناب مولا علی نے شفقت فرمائی تے 14 طبق جی میں اگلی گل آخا تو مینوں متعصب نہ کیو، سلطان باہو علی دا مرید تے میرے علی علی دا پتر، سلطان باہو علی دا مرید تے میرے علی علی دا پتر تے جڑا خزانہ علی نے مریداں واسطے رکھیا تے او پتراں کولوں کدوں چھپا کے رکھیا ہونا ہے۔ 14 طبقے فرمایا تمبو ایک ایسی شہر ہے ادھروں بڑھو ادھر نکل جاؤ، ادھروں بڑھو ادھر نکل جاؤ، وچ ڈک اساں پردہ نہیں رکھتا۔ رحمان صاحب آپ کو تاریخ چاہیے؟ ہاں جی گھر میں تشریف لے آئیے، مسجد میں آ جاؤ۔ نہیں وہاں تو مقتدی ہوتے ہیں، سودے بازیاں لوگوں کے سامنے تو نہیں نہ ہو سکتی، پوچھنے میں آ جائیے گا ذرا پردہ پھرا کے۔ تمبو وانگڑ ادھروں بڑھ ادھروں نکل جا، ادھروں بڑھ ادھروں نکل جا، چھپا کے کچھ بھی نہیں رکھیا۔ تساں میرے پیر نصیر دی یہ گل سمجھ ہی نہیں آئی جڑا آدن میں اگر قمیض لا کے بھی کسی ٹبے تے پہ ونجا تو ماں دنیا بن سی، کیونکہ تمبو وانگڑ ڈر ان کو ہوتا ہے جو منافقت کے پردوں کے سہارے پلتے ہیں، دلے وچ سچ تے کوٹھے تے چڑھ کے نچ۔ یہ گلا میں کدھر بھی نہیں کی، بے شمار دنیا سے بیٹھی ہے، لیکن ٹھٹھے کر رہے ہیں بھائی ٹھٹھا میرا گھر ہے۔ اس وقت کتنے میرے پیر بھائی زیادہ میری برادری زیادہ ہے، تو تصا پتہ ہے بندہ برادری بیٹھا ہوئے تو بھی آکڑ خان۔ ٹھیک ہے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگڑ کیوں باہو؟ فرمایا ایک ایک طبق کو ایک ایک جہان کو دیکھنا چاہوں نا، یوں دیکھ لیتا ہوں دیکھ سکتا ہوں جیسے بندہ تمبو میں سارا کچھ دیکھ لیتا ہے۔ او یو دل دے محرم باہو جو دل دے راز بچھانا ہو۔ اللہ نے فرمایا سونیا عبادت دی عمل دی دعوت میں دیتی ہے تے ایمان دی دعوت تسی دیو۔ یا اللہ تو خود اپنی توحید دی دعوت کیوں نہیں دینا ہے؟ فرمایا میں آکھیا سی قیم و صلاۃ، اے سارے دوڑ کے آگے میرے رسول کو یا رسول اللہ دسو نماز کے لئے، تے سرکار نے فرمایا نماز میں ویکھ کے پڑھو، جس طرح میں پڑھنا اس طرح پڑھو۔ توجہ سیارے نے اپنا کام کرنا ہے، تسی توجہ تو بات جس طرح میں پڑھنا اس طرح پڑھو۔ یا رسول اللہ کس طرح فرمایا جس طرح میں تمہیں نظر آؤں۔ کمری والے سارے نہیں دیکھ سکتے، فرمایا پھر ان کے پیچھے چلو جو مجھے دیکھنے والے ہیں۔ سرکار آپ کو کون دیکھنے والا ہے؟ فرمایا میرا صدیق مجھے دیکھنے والا ہے۔ یا رسول اللہ کیا یہ سارے آپ کے ساتھی نہیں؟ فرمایا ساتھی ضرور ہیں۔ دن ہجرت کے جو شب اور راتیں، 11 دن ہجرت کی راتیں اور دن، 11 دن ہجرت کی راتیں اور دن، مکے سے لے کے مدینے تک میری جو معیشت، میری جو قربت، میری جو سنگت، میری جو صحبت نصیب ہوئی ہے وہ ساری امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے مصلی اس کو لے کے جا رہا ہوں، اس کو دیکھنے والا ہے فاروق، پھر مصلی کو سنبھالے گا، اس کو دیکھنے والا ہے عثمان، پھر مصلی کو سنبھالے گا، اس کو دیکھنے والا علی، پھر مصلی کو سنبھالے گا۔ اسی طرح جو مصلی پہ آتا جائے وہ اس نقشے قدم کو اختیار کرتا جائے گا، پچھلے اس نبی کے دیکھے ہوئے کو دیکھ دیکھ کر کے ہمارے ایمان کی تبلیغ میرے رسول کے ذمے تو ہو رہی ہے یا نہیں؟ حکم کل پہ عمل جو نبی کر رہا ہے وہ زندہ تو ہونا ضروری ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے ایمان کی بات، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات۔ اور یہاں ارشاد ہوا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ کہہ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اللہ نے کہلوایا. اللہ نے میرے نبی نے اپنا تعارف کیسے بیان فرمایا. سنو ترمذی بابا المناقب, کملی والے کا ممبر پہ جلوہ کر ہوئے اور اپنا تعارف یوں بیان فرماتے ہیں. ایدے وچ بشریت کی گل کوئی ایک بھی تسی نہیں سنو گے. میرے نبی نے فرمایا سنو میں کون ہوں. میرے مخاطبین, رب نے جب مخلوق بنائی مخلوق کو دو حصوں میں بانٹا. ایک حصے کو انسان بنایا, دوسرے کو غیر انسان. باقی سب مخلوق پر انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. مجھے اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا, پھر انسانوں میں اللہ نے بے شمار قبیلے بنائے. انسانوں کو اللہ نے دو حیثیتیں دی, ایک عرب والے ایک عجم والے. سارے اجمیوں پر اللہ نے عرب والوں کو فضیلت عطا فرمائی. رب نے مجھے عرب میں پیدا فرمایا, عربیوں کے بہت سارے قبیلے بنائے. سارے قبیلوں پر بنو ہاشم کو اللہ نے عزت دی. اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں پیدا فرمایا. سارے بنو ہاشم کے گھرانوں میں رب نے عبد المطلب کو عزت دی. اللہ نے مجھے عبد المطلب کے آخری بیٹے جناب عبداللہ کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. اور سنو بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. میں اس دعا کا نتیجہ ہوں جو میرے دادا جان جناب خلیل اللہ نے کعبے کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کے مانگی تھی. میں اس بشارت کا نتیجہ ہوں جو بشارت جناب عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم کو سنائی تھی. اور سنا میں وہ ہوں جب میں دنیا میں آیا اپنے ساتھ نور کی وہ چمک لے کے آیا. اماں میری مکے میں بیٹھی ہیں اور میرے نور کی روشنی میں شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. سرکار نے تو اپنی تعریف یوں کی, اپنی پہچان یوں کروائی. اس میں کوئی جملہ نہیں ہے میں تم جیسا بشر. لیکن رب نے کیوں کہا کہ معقول کہہ دو میں تم جیسا بشر. اس کی وجہ تھی دو. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس سے پہلے جناب عیسیٰ ہوئے تھے جو مردوں کو زندہ کرتے باذن اللہ, اندھوں کو بینا کرتے باذن اللہ, کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرتے باذن اللہ. تو جب ان سے یہ مخیر العقول چیزیں لوگوں نے دیکھی تو لوگوں نے عیسیٰ کو خدا ماننا شروع کر دیا یا خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. فرمایا جناب محبوب کریم آپ تو عیسیٰ کے بھی نبی ہو. وہاں تو مردے زندہ ہوتے تھے, یہاں تو پتھر بولیں گے. اور یہ بات بھی اکثر سننے میں آتی ہے جی رسول اللہ نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. مردہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. قبر میں جس کو نکالا جاتا ہے وہ مردہ تو نہیں ہوتا, وہ تو زندہ ہوتا ہے. بولو بھئی بات یہ ہے بندہ قتل ہو جائے کسی آپ کو مار گیا ہے, مریا تو نہیں, وہ تو ٹورے ہے. مریا تو نہیں, ٹورے ہے. کدھر دنیا تو قبر والے پاس ہے, دنیا تو برزخ ہے. مریا تو نہیں, ٹورے ہے. جے مر گیا تو السلام علیکم یا اہل القبور آخر دی کیڑی لوڑ ہے. ایک وہ اخبار دی خبر نہیں, سرکار دی سنت ہے اور کملی والے دی تاکید ہے اور ساری امت دے نام. جے مر گیا تے پھر اس وقت دعا کرن دی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے دعا کرن دی کیڑی لوڑ اور مریا نہیں ٹرے. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ حضرات میرے ساتھ تعاون فرماتے رہیں گے, شفقت کرتے رہیں گے. اور یہ اعلان ہے 15 اپریل بعد از نماز عشاء اور میانہ شریف میں